بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان کے اندر ایک بار پھر ناموس رسالت قانون کو لے کر کے اعتراضات اور سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ اب یہ اعتراض کیا جا رہا ہے، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس قانون کی وجہ سے بہت سارے بے گناہ لوگ ایسے جو سزا کاٹ رہے، جن کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے، توہین کے الزامات ان کے اوپر جھوٹے لگائے گئے ہیں، لہٰذا چونکہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، لوگ اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ باقاعدہ توہین رسالت کا الزام لگا کر کے اس کو باقاعدہ جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ بے گناہی کے باوجود بھی وہ سزا کاٹتے ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ جو قانون ہے 295C، اس کو ختم کر دیا جائے یا اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ اس وقت اسلام آباد کے اندر 2-3 دن قبل ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر فرزانہ باری نامی ایک خاتون، جنہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ جو 295C ہے اس کے اوپر نظر ثانی ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بے گناہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ سزا کاٹ رہے ہیں۔ لوگوں نے غلط طریقے سے اس قانون کا استعمال شروع کیا ہے، اور اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے یا مسلکی حوالے سے یا کسی بھی طریقے سے کسی کے اوپر بھی توہین رسالت کے الزام لگا کر کے وہ اس قانون کے شکنجے میں اس کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا چونکہ اس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس قانون پر نظر ثانی کی جائے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو غلط طریقے سے جو لوگ قانون استعمال کرتے ہیں، غلط الزام لگا کر کے، جھوٹا الزام لگا کر کے کسی کے اوپر بھی، یقینی طور پر یہ تو جرم ہے، اور اس حوالے سے میں نے بھی کھل کر ہر موقع پر یہ آواز اٹھائی ہے کہ جو بھی لوگ ناموس رسالت کے قانون کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور کسی کے اوپر بھی اگر جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو اس کو بھی 295C کے تحت سزا دینی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے کر کے، ان کی حرمت کو لے کر کے، اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے، ذاتی مفادات کے استعمال کے لیے اس قانون کو اگر کوئی بھی شخص استعمال کرتا ہے تو وہ بھی اتنا بڑا مجرم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو ہم نے بھی آواز اٹھائی ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے، تو یہ یقینی طور پر یہ سوال کرنا یا اس حوالے سے مہم چلانا، یہ یقینی طور پر ایک ایسا پروپیگنڈا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، ہر مسلمان بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے قوانین پاکستان کے اندر موجود ہے، قتل کے حوالے سے بھی قانون موجود ہے۔ تو کیا آپ کہو گے چونکہ بہت سارے لوگ ایسے کہ جو قتل کے الزام کسی کے اوپر بھی لگا کر کے جو ہے وہ یہ جو قانون جو قتل کا قانون ہے یہ جو آئین کا حصہ ہے، لہٰذا یہ قانون بھی ختم کر دیا جائے؟ تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو جرم کرے، جو غلط الزام لگائے اور جھوٹا الزام کسی کے اوپر لگائے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، نہیں ہے کہ آپ قانون ختم کر دے۔ بہرحال پاکستان کے اندر آپ جیسے لوگ یا ان جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو وقتاً فوقتاً آ کر کے اس قانون کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جناب والا یہ قانون غلط استعمال ہو رہا ہے، تو یقینی طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کی درد کو، اور ہم آپ کے اس منصوبے کو سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کہ وہ ریاست جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر حاصل کی گئی، اگر اس ملک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس محفوظ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہر گلی کوچے میں ہو، تو یقینی طور پر اس ملک کا حصول پھر جو ہے بے معنی ہے۔ لہٰذا اس ملک کے اندر یقینی طور پر یہ جو قانون بنایا گیا ہے بالکل صحیح قانون ہے۔ اگر کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو 295C کے تحت ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ ہاں، البتہ اس حوالے سے یہ بھی بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ جو بھی شخص اگر کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے ناموس رسالت کے حوالے سے، تو یقینی طور پر یہ جرم ہے، اور ایسے مجرمین کو بھی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اور 295C کے تحت ان کو بھی جو ہے وہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے یا اس قانون کے اوپر نظر ثانی کی جائے، تو یقینی طور پر یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے جو وقتاً فوقتاً یہاں پر فرزانہ باری نامی جو خاتون ہے، ان جیسے خواتین یا سول سوسائٹی کے نام پر بہت سارے مومبتی مافیا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ وقتاً فوقتاً یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ بھائی یہ جو قانون ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور یہ قانون یقینی طور پر ان لوگوں کے پیٹ میں ایک مروڑ کا سبب بنا ہوا ہے۔ بہرحال یقینی طور پر پاکستان جب اس دھرتی پر، اس روئی زمین پر رہے گا، تو انشاءاللہ تعالی یہ قانون بھی انشاءاللہ تعالی تا قیامت اس پاکستان میں جو ہے وہ نافذ ہوگا، لاگو ہوگا، کیونکہ پاکستان ناموس رسالت کی حرمت کے لیے، ان کی تحفظ کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا۔ اگر اس ملک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سلامت نہ رہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اگر محفوظ نہ رہے، تو پھر یقینی طور پر اس ملک کا اس دھرتی پر رہنا بھی جو ہے وہ فضول ہے۔ بہرحال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. جیسے کہ بہت سارے سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں قائد جو ریڈ لائن ہے. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل و اولاد اہل بیت اور آپ کے اصحاب، یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. لہٰذا جو بھی شخص اس کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو یقینی طور پر پاکستان کا بچہ اس حوالے سے آواز اٹھائے گا اور غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو قراری واقعی سزا دینے کے لیے قانون کا جو دروازہ ہے وہ کٹکھٹائے گا. بہرحال اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.